الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ آج ایک ایسا نصیحت آموز واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں جس میں ایک طرف آقا کا کردار ہے، دوسری طرف غلام کا کردار ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے معرور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں ربضہ کے مقام پر گیا اور وہاں میں نے ایک آقا کو دیکھا اور غلام کو اس کیفیت میں دیکھا کہ ان دونوں نے ایک ہی جیسا حلہ زیب تن کیا ہے۔ حلہ کہتے ہیں نیچے چادر باندھنا اور اوپر قمیص یا کرتا پہننا۔ تو میں نے دیکھا کہ آقا نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے اور ان کے جو خدمت گزار ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ عام طور پر آقا کا لباس ذرا عمدہ ہوتا ہے، خدمت گزار کا لباس ذرا عام سا ہوتا ہے، سادہ سا ہوتا ہے، لیکن یہاں منظر یہ تھا کہ دونوں کا لباس ایک جیسا تھا۔ تو معرور کہتے ہیں میں نے پوچھا آقا سے، وہ آقا کون تھے؟ ہائے، وہ آقا تھے جن کے لیے کہا گیا کہ جنت بھی ان کی مشتاق ہے۔ وہ آقا وہ تھے کہ جن کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو عیسیٰ کا زہد عطا ہوا۔ آقا کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بھی اور آپ کے خدمت گزار کا بھی لباس تو ایک ہی جیسا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ایک موقع پر میں نے کسی کو آر دلا دی تھی، کسی کو گالی دے دی تھی۔ گالی کیا دی تھی؟ گالی یہ دی تھی کہ او کالی ماں کے بیٹے۔ انہوں نے یہ گالی کس کو دی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون؟ بلال حبشی، جو مؤذن رسول تھے، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم کیا کام کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہوں۔ برادران گرامی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ او کالی ماں کے بیٹے۔ ظاہر ہے ان کا دل ٹوٹا، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا۔ اس وقت تک ان کے علم میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ اس طرح طنز کرنا، تانا دینا، اس میں اسلام میں اس کی حرمت آ چکی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ابو ذر نے میرے قلب کے نازک آبگینے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک تم میں جاہلیت موجود ہے؟ ابو ذر جو عاجزی کا پیکر تھے، جو انکساری کا پیکر تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ تم میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ آپ نے، محدثین لکھتے ہیں، علامہ قسطلانی نے لکھا کہ آپ نے اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے کہا کہ آؤ، آ کر کے رخسار پر قدم رکھو، اپنا پاؤں رکھو تاکہ ابو ذر کو تسکین ملے۔ قسطلانی نے لکھا کہ انہوں نے پاؤں رکھا تو ابو ذر کو تسکین ملی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کو تمہارے ماتحت بنا دے، یعنی جو تمہاری خدمت پر مامور ہوں، سیکھیے اسلام کا حسن کیا ہے۔ فرمایا کہ جو تمہاری خدمت پر غلام یا خدمت گزار مامور ہوں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر 3 باتیں ارشاد فرمائیں جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بیان کیا۔ پہلی بات، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ، جب خود کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو خود پہنو وہی اپنے خدام کو بھی پہناؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کتنے دلوں کا خیال رکھا، کتنی تربیت کی مسلمانوں کی کہ اپنے خدام کا کس انداز میں خیال رکھا جائے۔ تیسری بات، رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشقت والا کام، کوئی سخت کام انہیں نہ کہو، اگر کہنا ہی پڑ جائے، ظاہر ہے زندگی ہے، اس میں مختلف مشقت والے کام بھی کرنے اور کروانے ہی پڑتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر خود ان کے ساتھ ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو۔ اللہ رب العالمین اس واقعے سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خدمت گزاروں کے ساتھ ان کو حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔